کریم آقا فرماتے ہیں بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، یہ تو پیار کرنے والیاں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتوں اس بندے کے گھر۔ فرشتے جاتے ہیں، بیٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے سر پر پیار کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس کمزور جان کی حفاظت کرے اور اس کمزور جان کی پرورش کرے یہاں تک کہ اس کے ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، قیامت تک اللہ کی مدد اس بندے کے ہر کام میں شامل رہے گی۔ بشارتیں ایسی ایسی ہیں بیٹیوں کے بارے میں، اور آج ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب آتی نا حضور کی بارگاہ میں، حضور بیان فرما رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا آتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے، میرے آقا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت فاطمہ کے ہاتھ میرے آقا ان ہاتھوں کو چومتے اور پھر فرماتے میرے ساتھ میری بیٹی بیٹھ جا، میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اور جب میرے آقا حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ بھی ایسی کھڑی ہو جاتی، بابا کا استقبال کرتی، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ ارے حضور تو اپنی بیٹیوں سے ایسا پیار کریں۔ تو بیٹی کے روپ میں الگ نعمت، بیٹی بہن کے روپ میں الگ نعمت، بیٹی ماں کے روپ میں الگ نعمت، یعنی جتنے رشتے آپ بناتے جاؤ ہر رشتے میں بیٹی ایک الگ نعمت ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، یقیناً ہمارا وجود بھی ماں اور باپ دونوں کے سبب سے قائم ہے، اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی اور اس نے اس کی پرورش کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، بیٹے سے زیادہ فضیلت نہ دی، اس کو تکلیف نہ دی، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئی اس کا نکاح کر دیا، تو یہ بیٹی قیامت کے دن اس باپ کو دوزخ میں جانے سے روک دے گی۔ اس بیٹی کو اللہ اس باپ کے لیے دوزخ سے آر بنا دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی، صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا جس کو 3 بیٹیاں عطا کی اس نے ان کی پرورش کی، اچھے سے پالا پوسا بڑا کیا، دین سکھایا اور ان کا نکاح کر دیا، ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہو تو؟ فرمایا جس نے 2 کی پرورش کر کے ان کا نکاح کیا، اچھے سے پرورش کی اور ان کی ذمہ داری سے ان کی ذمہ داری کو پورا کر دیا، ان کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو 1 بیٹی ملے، فرمایا اگر کسی نے 1 بیٹی کی بھی پرورش کی اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو موضوع میں نے درمیان میں چھیڑا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، چند اشعار پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لوگ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا نا عورت کا مقام تھا کیا، عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اگر یہ کچھ مقام ملا میرے کملی والے آقا کا صدقہ ہے، سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ شعر کی زبان میں کچھ پیغام دینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ میرا جسم اور میرے رب کی مرضی۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، ہم نے بھی بچنا تو ہے نا بری باتوں سے، بے حیائی سے۔ اگر عورت دعوت دے رہی ہے تو مردوں کو تو حکم ہے نا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ بالفرض وہ بے حیائی کر رہی ہے تو ہم بھی بے حیائی میں شریک تو نہ ہو، ہم بے حیائی کا حصہ نہ بنے۔ مردوں کو حکم یہ کہ مردوں تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو، آنکھیں جب جھک جائیں گی تو دل ہی نہیں بہکے گا، سب سے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، آنکھیں جب بہکتی ہیں پھر دیگر جسم کے اعضاء بہکتے ہیں۔ تو شاعر نے لکھا رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جنا ہے سانپ کوئی یوں ماں تیری گھبراتی تھی، یہ خون جگر سے پالنے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی، کیا تیری قدر و قیمت تھی کچھ سوچ تیری کیا عزت تھی، تھا موت سے بدتر وہ جینا قسمت سے اگر تو بچ جاتی تھی، عورت ہونا تھی سخت خطا تجھ
پر سارے جبر و روا، یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا تا مرگ سزائیں پاتی تھی۔ گویا تو کنکر تھی، پتھر تھی، احساس نہ تھا، جذبات نہ تھے، توہین تو وہ اپنی یاد کر کہ تو ترکے میں بانٹی جاتی تھی۔ میں نے شروع میں بات بیان کی نا، باپ فوت ہو جاتا تھا، اور آج تو عورت کو حصہ دیا جاتا ہے نا، اس وقت عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو حصے میں دیا جاتا تھا۔ یا تو اس عورت کا اپنا ہی بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، یا اس کا بھائی اس سے نکاح کر لیتا، یا اس کا اپنا بیٹا خود کسی اور رشتہ دار سے اس کا نکاح کر دیتا، لیکن اس کو حصہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ آج اسلام نے ماں کا 1/8 حصہ رکھا ہے باپ کے ترکے میں سے، اولاد ہو تو 1/4 حصہ رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے کون جانتا تھا عورت کی عزت کو؟ تو ہم اپنی اس روش کو بدلیں۔ اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو شکر کریں، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے کہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔